تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والبرہان الرشید ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سور متقابلین قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدۃ النساء لأہل جنہ فاطمہ بنت محمد او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سید الشباب لأہل جنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابو بکر و عمر کہول لأہل جنہ من الاولین والآخرین او کما قال صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور العینین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا جد الحسنین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے، وہ ذات جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، احسن الخالقین بھی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کونین نبی الحرمین کی بارگاہ میں درود بھیجنے کے بعد دعا گو ہوں۔ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ سب سے پہلے آپ تمامی دوستوں سے معذرت کہ آپ کو انتظار کرنا پڑا، اس کے لیے دل کی اتھاہ گہریوں سے میں معذرت چاہتا ہوں۔ حدیث 3 ہے، ان پہ غور کیجیے گا۔ نبی پاک نے فرمایا یہ جو میری بیٹی ہے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا قیامت کے دن جنتی عورتوں کی سردار بن کے خدا کی جنت میں جائے گی۔ پھر فرمایا یہ جو میرے نواسے ہیں الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما قیامت کے دن جنتی جوانوں کے سردار بن کے جنت میں جائیں گے۔ پھر اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا، آپ نے فرمایا عورتوں کی سردار قیامت کے دن میری بیٹی ہوگی، جوانوں کے سردار امام حسنین کریمین ہوں گے، اور بوڑھوں کے سردار حضرت ابو بکر تے حضرت عمر ہوں گے۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید میں عظمت صحابہ کا ذکر فرما رہا ہے۔ ماہ مبارک ماہ جمادی الثانی ہے، اور آپ کو علم ہے کہ 22 جمادی الثانی کو خلیفہ اول امیر المومنین خلیفۃ المسلمین غم گسار رسول رازدار رسول سیدنا صدیق اکبر کا وصال بکمال ہوا۔ قرآن کریم کی جو میں نے آیت پڑھی، اللہ فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، اللہ پاک فرماتا ہے ان کے سینوں سے ہم نے جو کچھ کینے تھے وہ کھینچ لیے، من الغلی اخواناً، وہ آپس میں بھائی ہو گئے، علی سرر متقابلین، اور قیامت کے دن ایک دوسرے کے روبرو بیٹھے ہوں گے۔ میں نہیں کہتا، علامہ علوسی کی تفسیر ہے تفسیر روح المعانی، وہ اس تفسیر میں لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس آیت کا شان نزول پتہ کیوں ہوا؟ دربار نبی لگا ہوا تھا، دائیں طرف ابو بکر ہے، بائیں طرف مولا علی مرتضیٰ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، تے مولا علی شیر خدا آگے بڑھے، آپ نے کہا کہ ابو بکر صدیق کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی کہ مولا کائنات میری جو ہے نا کمر میں درد ہے۔ مولا علی شیر خدا باہر گئے، آپ نے آگ کو جلایا، آگ میں اپنے ہاتھوں کو گرم کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق کا کرتا اٹھایا اور اپنا برکت والا ہاتھ ابو بکر صدیق کی کمر میں رکھا۔ آسمان والوں کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اللہ پاک نے فرمایا جبریل دیکھا ہے ان دونوں کے پیار کو، دیکھا ہے ان دونوں کی جو ہے ہمدردی کو، دیکھ رہے ہو ان دونوں کی الفت کو، اے اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا اس ہمدردی کو ہم ضائع نہیں جانے دیں گے، یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت جا کے میرے مصطفیٰ کے سینے پہ نازل فرما دو۔
قرآن کی یہ آیت ہی ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی وجہ سے ہوئی. اور عبداللہ ابن عباس جو مفسر قرآن ہے وہ اس کی کیا تفسیر بیان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قیامت کے دن نبی کے 4 یار ہوں گے تو 4 تختے ہوں گے. ایک تخت کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے جتنا آپ کا زمین اور آسمان، 7 زمینیں 7 آسمان ایک طرف ہو جائیں. ایک تخت اس سے بھی اونچا ہوگا، نوری تخت ہوگا، نوری ممبر ہوگا. پہلے تخت پہ حضرت ابو بکر، دوسرے پہ حضرت عمر، تیسرے پہ عثمان غنی اور چوتھے پہ مولا علی مرتضی. اللہ پاک حکم دے گا جہنمیوں کو باہر نکالو. جہنم سے جہنمی باہر نکلیں گے، جنت سے جنتی باہر نکلیں گے. اللہ فرمائے گا جہنمیوں تم دنیا میں کہتے تھے ان کی آپس میں نہ بنتی تھی. دنیا میں لوگوں کو کہتے تھے صحابہ اور ہیں، اہل بیت اور ہیں، ان کی آپس میں نہ بنتی تھی. دیکھ لی ہے ایسی بنی ہے کہ جنت میں چاروں گٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، چاروں اپنے تخت پہ بیٹھے ہیں. فرمایا جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دو، ان کے سینے میں خلفائے راشدین کا بغض ہے، اور جنتیوں کو جنت میں ڈال دو، ان کے سینے میں خلفائے راشدین کی محبت ہے. آج کی اس مختصر سے وقت میں گفتگو بھی اسی پر ہوگی. آیا مولا علی شیر خدا اور ابو بکر صدیق کی آپس میں بنتی تھی کہ نہیں بنتی تھی؟ میرا کام ہے دلیل دینا، آپ کا کام ہے فیصلہ کرنا. شارٹ کٹ میں اپنے جو ہے نا مدے کی طرف آؤں گا تاکہ آپ کو جو ہے نا مسئلہ سمجھ آ جائے. لیکن ایک بات میں ضرور کروں گا، حضرت ابو بکر صدیق کی ولادت باسعادت 573 عیسوی، جبکہ وصال بکمال 13 ہجری 22 جمادی الثانی کو ہوا. آپ کا مزار پر انوار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں ہے. یہ بات کوئی عام نہیں ہے. وہ ایک بابا کہتے ہیں میں مدینہ طیبہ میں گیا اور تحقیق کر رہا تھا کہ روضہ رسول افضل ہے یا جنت البقیع افضل ہے، کیونکہ روضہ رسول میں ایک نبی ہے اور نبی کے 2 خلفاء ہیں، ابو بکر تے عمر. اور جبکہ جنت البقیع میں نبی کی لخت جگر بھی ہے، حسنین کریمین بھی ہیں، اور بھی جلیل القدر صحابہ بھی ہیں. کہتے میں پریشان بیٹھا تھا کہیں کو غلطی نہ کر بیٹھوں، بڑا ادب کا مقام ہے. اتنے میں ایک جوان لڑکی مدینہ طیبہ کی فقیرنی آئی، لوگوں سے مانگ رہی تھی، مجھے رحم آ گیا. میں نے 1 یا 2 ریال اس کو دیے. اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. اس نے کہا چچا آپ سوچ رہے ہو وہ افضل ہے یا یہ افضل ہے؟ فرمایا بیٹی میں نے تو آپ سے بھی کوئی بات ہی نہیں کی. فرمایا باتیں رہنے دو، آپ سوچ رہے ہو یہ افضل ہے یا وہ افضل ہے؟ فرمایا المدینۃ المصطفیٰ کلھا جنت الفردوس. میری آنکھ سے دیکھ مصطفیٰ کا سارا مدینہ جنت الفردوس ہے. ملکہ نور گزری ہے، ملکہ نور ایران کی رہنے والی تھی. اس نے ایک عالم کو بلایا، ایران کا بہت بڑا عالم تھا. اس نے کہا پاکستان میں نبی کی آل کی بھی محبت ہے تو اصحاب کی بھی محبت ہے، یہ 2 محبتیں ایک ساتھ لے کے چلتے ہیں. آپ نے ایران میں بڑا کام کیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ پاکستان جائیں، وہاں لوگوں کو بتائیں کہ آل اور ہے، اصحاب اور ہے، ان کی معاذ آپس میں نہیں بنتی تھی. تمہارے دل میں اہل بیت کی محبت ہونی چاہیے. وہ در والے تھے فلاں تے فلاں. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا جب جانا نا ایک کام آپ نے کرنا ہے. اس نے کہا وہ کیا؟ فرمایا لاہور سے آپ نے ابتدا کرنی ہے. وہ غلطی کر بیٹھی. اس نے کہا لاہور سے کیوں؟ فرمایا وہاں داتا کے ملنگ ہیں، فقیر ہیں، درویش ہیں، پڑھے لکھے کوئی نہیں ہے، صوفی باصفا ہے. ان کو گمراہ کرنا، ان کو اپنی باتوں میں لانا آسان ہے. میرا یہ ایمان عقیدہ یہ ہے مولوی پھسل جاتا ہے، درویش نہیں پھسلتا، فقیر نہیں پھسلتا. اس نے کہا ابتدا آپ نے لاہور سے کرنی ہے. اب وہ عالم ایران سے چلتا چلتا لاہور میں آیا، داتا علی حجویری کے مزار پہ گیا. جیسے ہی باہر دیکھتا ایک فقیر بیٹھا ہے. اس نے کہا فقیرہ آ تجھے میں عظمت امام حسین سناؤ. اس نے کہا کیوں نہیں، داتا علی حجویری کا ملنگ ہو، داتا بھی سید ہے، میں تو ویسے بھی سیدوں کو ماننے والا ہوں، اوپر سے ہوں بھی سنی سارے سیدوں کے غلام ہیں، بتا مجھے عظمت حسین کیا ہے. اس نے کہا جہاں پہ امام حسین سوئے ہوئے ہیں نا، جو مزار ہے، اس کے 4 کلومیٹر میں چاروں سمت میں کوئی مردہ دفن کر دو، اللہ اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیتا ہے.
فقیر نے کہا سبحان اللہ ماشاءاللہ، کوئی اختلاف نہیں، اتفاق ہے۔ اس نے کہا آ میں تجھے ایک بات بتاؤں؟ اس نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا نواسا لیٹ جائے، چاروں سمت میں لیٹنے والے وہ جنتی ہو جاتے ہیں۔ جہاں نانا لیٹا ہوا ہے، ایک پہلو پہ ابو بکر ہے، دوسرے میں عمر ہے، ابو بکر بھی جنتی ہے، عمر بھی جنتی ہے۔ سمجھے؟ اب فیصلہ کرتے محبت تھی کہ نہیں تھی؟ میں نہیں کہتا، امام بخاری اپنی کتاب بخاری میں لے کر آئے، راوی بھی کوئی عام نہیں، انہی کا بیٹا ہے مولا کائنات کا۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں قلت لأبی ایو خیر الناس بعد رسول اللہ، علی کو مانو نہیں، علی کو مانو اور علی کی بھی مانو۔ مزہ تب ہے، علی کو مانتے سب ہیں لیکن علی کی کوئی نہیں مانتا۔ ہم وہ سنی ہیں جو علی کو بھی مانتے ہیں، علی کی بھی مانتے ہیں۔ ان کا بیٹا کہتے ہیں بابا نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ قال ابو بکر۔ میں نے کہا بابا اس کے بعد؟ قال عمر۔ فرمایا ابو بکر کے بعد عمر ہے۔ عقیدہ ہمارا ہے، کتاب بھی ہماری ہے، بیان کرنے والا ان کا بیٹا ہے، جواب دینے والا باب العلم ہے۔ آگے بھی تو مولا کائنات کا بیٹا تھا، وہ کہتے میں نے سوال کا رخ تھوڑا چینج کیا۔ میں نے کہا ترتیب وہ آ رہی ہے، ذرا سوال بدل کے دیکھو۔ میں نے کہا ثم انت، اس کے بعد آپ ہیں، پہلے ابو بکر، دوسرے عمر، پھر اس کے بعد آپ ہیں۔ فرمایا نہ، ما انا رجل من المسلمین، میں تو سادہ سودہ مسلمان ہوں۔ اے میرے مولا کائنات کی آج ان کے ساری ہے۔ ایک فقیر ہے مدینہ طیبہ میں، اس نے دیکھا کہ بزرگ فقیر ہے، باسی روٹی کھا رہا ہے، سمجھ رہی ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نام پہ ہے کوئی دینے والا؟ 3 دن سے بھوکا ہوں، 4 دن سے بھوکا ہوں، میں نے کچھ نہیں کھایا۔ وہ بزرگ فقیر نے دیکھا یہ بھی میری طرح فقیر ہے، اس نے کہا او جو سامنے دروازہ ہے نا وہاں جا کے دستک دے، سمجھ رہی ہے؟ ان سے روٹی مانگ، وہ روٹی دیں گے۔ اس نے کہا تجھے کیسے پتا؟ اس نے کہا آج تک اس در سے کوئی خالی نہیں گیا۔ اب وہ فقیر کہتے میں نے دروازے پر دستک دی، جوان آیا، اس نے مجھے 1 روٹی دی، میں نے کہا مجھے 1 اور دے۔ اس نے کہا دوسری کیا کرے گا؟ فرمایا وہ جو کونے میں بابا فقیر بیٹھا ہے نا، باسی روٹی کھا رہا ہے، 1 روٹی اس کو دوں گا، 1 روٹی میں خود دوں گا۔ اس جوان نے کہا تو جانتا ہے وہ کون ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا وہ مولا علی شیر خدا ہے، میں ان کا بیٹا امام حسن ہوں۔ فرمایا مولا کائنات ہو کے باسی روٹی کھا رہا ہے؟ فرمایا اسی مولا کائنات کا فرمان ہے من تواضع للہ رفع اللہ بہ، جو عاجزی انکساری کرتا ہے اللہ اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ مولا علی شیر خدا کی ایک عادت تھی، ہمیشہ جو ہے نا وہ سلام میں پہل کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، فرمایا جو سلام میں پہل کرے گا وہ قیامت کے دن پہلے جنت میں جائے گا۔ یہ مغرور لوگوں کی نشانی ہوتی ہے، ہاتھ روک کے رکھتے ہیں، ہاتھ نیچے رکھتے ہیں، اے ملائے گا تو میں ملاؤں گا، نہ 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 نہ۔ میرے نبی کی تعلیم تربیت دیکھیں، فرمایا جو پہلے سلام کرے گا وہ پہلے خدا کی جنت میں جائے گا۔ کہ مولا علی شیر خدا جب بھی ابو بکر صدیق آتے آپ سلام میں پہل کرتے، سمجھ آئیے؟ کچھ دن آپ نے سلام کرنا چھوڑ دیا، حضرت ابو بکر صدیق دربار نبی میں آئے، آقا مولا علی ناراض ہیں۔ آپ نے فرمایا وجہ؟ آقا جب بھی آتا تھا پہلے مجھے وہ سلام کرتے تھے، آج 3-4 دن ہو گئے مجھے سلام نہیں کرتے، میں کر لوں تو ہو سلام جواب مل جاتا ہے، وہ نہیں سلام کر دے۔ میرے نبی نے مولا کائنات کو بلایا، مولا علی ابو بکر صدیق سے ناراض ہو؟ آقا نہیں۔ آپ نے فرمایا سلام میں پہل کیوں نہیں کرتے؟ جواب سنو۔ عرض کی آقا میں پہلے سلام اس لیے کرتا تھا، سلام کی بڑی فضیلت تھی، لیکن جب سے یہ فرمان سنا ہے جو پہلے سلام کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا، میں ابو بکر سے پہلے جنت میں جاؤں؟ ہائے 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 ہائے، میں ابو بکر صدیق سے پہلے جنت میں جاؤں، اس لیے سلام نہیں کرتا تاکہ ابو بکر پہلے سلام کرے، پہلے ابو بکر جنت میں جائے، بعد میں مولا علی مرتضیٰ جنت میں جائے۔
یہ دو حدیثیں سنائی ہیں کہ مولا علی کی ابو بکر صدیق سے محبت. اب دو تین حدیثیں سن لو ابو بکر صدیق مولا کائنات سے کتنی محبت کرتے تھے. راوی اس کی اماں عائشہ ہیں, انہیں کی بیٹی ہے. وہ کہتی ہے جب بھی میں اپنے باپ کو دیکھتی نا دربار رسالت میں اللہ کے نبی آتے, اصحاب بیٹھتے, ابو بکر صدیق پتہ کیا کرتے تھے, ایسے بیٹھے ہوتے تھے تو نگاہیں مولا علی شیر خدا کے چہرے پر ہوتی تھی. میں نے ایک دن سوال کر دیا, میں نے کہا بابا کیا وجہ ہے؟ میں آپ کو جب بھی دیکھتا ہوں کسی بھی محفل میں کسی بھی مجلس میں ہمیشہ مولا کائنات کو دیکھتے رہتے ہیں, ہمیشہ مولا علی شیر خدا کو دیکھتے رہتے ہیں. آپ نے بڑا پیارا جواب دیا, فرمایا بیٹی مسئلہ پتہ کیا ہے, نبی کا فرمان ہے النظر وجہ علی عبادہ, علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. میں علی کا چہرہ نہیں, ابو بکر علی کا دیدار کر کے خدا کی عبادت کر رہا ہوتا ہے. اس سے بھی بڑی زبردست روایت ہے, میں حوالہ دے جاتا ہوں. مسند شہاب کے اندر یہ روایت ہے, کہتے فتبسم ابو بکر فی وجہ علی. ابو بکر صدیق, بڑی زبردست بات ہے, لکھ کے جانا. ابو بکر صدیق نے مولا کائنات کو دیکھا, دیکھنے کے بعد مسکرا پڑے. مولا علی شیر خدا نے کہا خیریت تو ہے, مسکرا رہے ہو؟ فرمایا مجھے نبی کی ایک حدیث یاد آ گئی ہے. کہا کون سی حدیث؟ فرمایا نبی نے کہا تھا جس پر علی مور لگائے گا وہ بندہ پکا جنتی ہے. ولی ولی نہیں ہو سکتا جب تک باب العلم کا مور نہ لگ جائے. فرمایا جنتی جنتی نہیں ہو سکتا جب تک مولا علی کی مور نہ لگ جائے. مولا علی مسکرا پڑے. ابو بکر صدیق نے کہا آپ کیوں مسکرا پڑے ہو؟ فرمایا میں ایک حدیث سناؤں؟ فرمایا ہاں. فرمایا نبی نے کہا تھا علی مور اس پہ لگانا جس کے سینے میں ابو بکر کی محبت ہوگی. فرمایا مور اس پہ لگانا جس کے سینے میں ابو بکر کی محبت ہوگی, ورنہ میں نے مور ہی نہیں لگانی. تو بے شک علی علی کرتا رہے, کڑے پہن لے, 12 انگوٹھیاں پہن لے, جب تک تیرے سینے میں نبی کے امام ابو بکر کی محبت نہیں آتی تو جنت تو دور کی بات رہی, جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. نور الابصار کی ایک روایت ہے, ماحول ہی ایسا بن گیا, موضوع کچھ اور تھا, چلو میں اس کو بھی پڑھ دوں, سمجھ آئی ہے. وہ کہتے ہیں ایک دن ابو بکر صدیق کو نبی سے کام پڑا, ملنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں. مولا علی شیر خدا کو اسی دن اسی گھڑی اسی لمحے اسی سیکنڈ اسی منٹ میں کام پڑا, مولا علی شیر خدا بھی نکل پڑے. محلہ ایک ہی تھا, گھر کو قریب قریب تھے, کوئی دور نہیں تھے. صرف فرق یہ تھا اس جانب سے ابو بکر ہیں, اس جانب سے مولا علی مرتضیٰ ہیں. چلتے 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 جیسے ہی نبی کے دروازے پر آئے دونوں اکٹھے ہو گئے. گلی تو ایک ہے محبوب کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہو جی؟ الحمدللہ. خیریت؟ فرمایا وہ نبی سے میرا کام تھا. اچھا اچھا. آپ؟ فرمایا میرا بھی نبی سے کام تھا. جی جی. آپ چلیں؟ فرمایا نہیں پہلے آپ چلیں. بس آپ دنیا لاکھ بیان کرتے رہے, ایسے تھے ایسے تھے. میں نے قرآن میں سورہ حجرات کی آپ کے سامنے آیت رکھ دی ہے, قرآن آپ رکھ دیں, ساری دنیا کے ایسے لوگ اکٹھے ہو جائیں, انہیں کو لے آؤ قرآن کی آیت جس میں لکھا ہوا صحابہ کرام کی اہل بیت سے نہیں بنتی تھی. سمجھ آئیے. کہتے ہیں ابو بکر صدیق کہتے ہیں پہلے آپ, مولا علی شیر خدا کہتے ہیں پہلے آپ. اب انہوں نے فضیلتیں بیان کر دی. اس نے کہا ابو بکر صدیق میں نبی کا ایک فرمان سناتا ہوں, آپ کی شان زیادہ ہے. نبی نے فرمایا آج تک سورج نے ابو بکر صدیق سے افضل نہ دیکھا تھا نہ دیکھے گا, بعد از نبی بعد از رسول افضل البشر ابو بکر صدیق آپ ہیں, آپ پہلے تشریف لے جائیں. آگے بھی تو ابو بکر صدیق تھے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بھی نبی کا ایک فرمان سنا دو. انہوں نے کہا سنا دو. فرمایا آتیتک خیر النساء لخیر الرجال. فرمایا اے جو میری بیٹی ہے نا فاطمہ, اس کو دوں گا جو بڑا فضیلت والا مرد ہوگا. تیرے گھر نبی کی لخت جگر ہے, نور نظر ہے, تیری شان زیادہ ہے, میں تجھ سے پہلے کیسے جا سکتا ہوں؟ مولا علی شیر خدا نے فرمایا آؤ میں ایک اور فرمان سنا دو. فرمایا سنا دو. فرمایا نبی نے کہا جس نے ابراہیم کا سینہ دیکھنا ہو میرے یار ابو بکر کو دیکھ لے. ہائے 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 ہائے. اور جس نے ابراہیم کا سینہ دیکھنا ہو میرے یار ابو بکر کا دیدار کر دے. آگے بھی تو باب العلم تھے. فرمایا بس. فرمایا نبی نے فرمایا جس نے آدم کو دیکھنا ہو, موسیٰ کی نماز کو دیکھنا ہو, عیسیٰ کے زہد کو دیکھنا ہو, محمد کے اخلاق کو دیکھنا ہو اور حسن یوسف دیکھنا ہو, وہ مولا علی مرتضیٰ کو دیکھ لے.
فرمایا میرے لیے تو نبی نے ایک نبی کی مثال دی تھی، آپ کے لیے 4 نبیوں کی مثال موجود ہے، پہلے آپ چلو۔ انہوں نے کہا نہیں، میں آپ کو ایک اور فرمان سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا سناؤ۔ فرمایا نبی نے فرمایا ابو بکر تو جنتی ہے، قیامت تک جس کے سینے میں ابو بکر کی محبت ہوگی وہ بھی جنتی ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے میں تجھے ایک نبی کا فرمان نہ سنا دوں؟ جی۔ فرمایا جو جنت کی تو بات کر رہا ہے، خیبر کا موقع ہے، نبی کے سامنے ایک پیالہ ہے، پیالے میں دودھ ہے۔ میں نے پوچھا آقا یہ پیالہ، یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ فرمایا اللہ پاک نے علی پاک کے لیے جنت سے بھیجا ہے۔ فرمایا میرے چاہنے والے جنت میں جائیں گے، تیرے لیے تو دودھ خدا جنت سے بھیجتا ہے، تیرا اور ہمارا جوڑ ہی نہیں، شان تیری زیادہ ہے، تو پہلے جا۔ اس نے کہا نہیں، نبی نے فرمایا قیامت کے دن ابو بکر صدیق کو 8 دروازوں سے، جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ فرمایا میں بھی تجھے ایک نبی کا فرمان سنا دو؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، نبی ہوں گے، مولا علی مرتضی ہوگا، نبی کی بیٹی فاطمہ بنت محمد ہوگی، حسنین کریمین ہوں گے، عمدہ اور فروا سواریاں ہوں گی، پنٹن پاک جب ان سواریوں پہ بیٹھیں گے جنت میں آئیں گے، جنت کہے گی نبی آ گئے ہیں، کہیں گے نبی نہیں آئے بلکہ جنت کے مالک آ گئے ہیں۔ تم تو جنت کے مالک ہو، میں نہیں لے کے جا سکتا، میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آخری بات انہوں نے کہا آپ کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ ابو بکر یہ شان میں آپ کی نازل ہوئی ہے، قرآن بھی آپ کی گواہی دیتا ہے، آپ کو صدیق کہتا ہے، میں کیسے بڑھوں؟ فرمایا تیرے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں یتیموں، مسکینوں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اتنی بات ہو رہی تھی، آسمان پہ خدا بھی دیکھ رہا تھا۔ میں ذمہ دار ہوں حوالے کا، سمجھے الریاض النظرہ میں علامہ محب اللہ تبری نے بھی لکھا، نور الابصار میں بھی لکھا ہے، دونوں کتابیں میرے پاس موجود ہیں۔ خدا بھی دیکھ رہا تھا، خدا کے سارے فرشتے جھک کے منظر دیکھ رہے تھے۔ دروازہ میرے نبی کا ہے، ایک نبی کا سسر ہے، دوسرا نبی کا داماد ہے، اندر پہلے کوئی نہیں جاتا، ادب احترام اتنا ہے، ایک کہتا ہے پہلے آپ جاؤ، دوسرا کہتا ہے پہلے آپ جاؤ۔ اللہ پاک نے فرمایا جبریل جاؤ میرے نبی کو کہو ان دونوں کا فیصلہ کریں۔ اب فیصلہ کیسا ہو رہا ہے؟ جبریل امین ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آقا کیسے ہیں؟ فرمایا الحمدللہ ٹھیک ہو۔ آقا آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ فرمایا نہیں، آپ کے دروازے پر 2 دیوانے محبت بڑا جھگڑا کر رہے ہیں، وہ ایک کہتا ہے پہلے آپ جاؤ، دوسرا کہتا ہے پہلے آپ دو، تے جھگڑا اتنا محبت والا تھا، آسمان والے بھی دیکھ رہے ہیں، حوریں بھی دیکھ رہی ہیں، فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، مومنوں کی روحیں بھی دیکھ رہی ہیں، خود خالق کائنات بھی دیکھ رہا ہے۔ حکم ہوا ان دونوں میں فیصلہ کرو۔ اب فیصلہ بڑا مشکل فیصلہ ہے۔ میرے نبی پاک باہر گئے، دروازہ کھولا، ابو بکر بھی ہیں، مولا علی مرتضیٰ بھی ہیں، دونوں کے قریب گئے، دونوں کا ہاتھ پکڑا، دونوں کو اندر لے آئے۔ ہائے ہائے۔ اور ایک تاریخی جملہ کا لکھنے والا ہے، اس نے کیا کہا نبی نے؟ فرمایا جے 7 آسمان اور 7 زمینیں اور آنکھ بن جائے، سارے درخت قلم بن جائیں، سارے دریا سیاہی بن جائیں، فرشتے لکھنے بیٹھ جائیں، فرمایا ابو بکر و علی قیامت آ سکتی ہے، نہ ابو بکر کے فضائل ختم ہو سکتے ہیں، نہ علی کے فضائل ختم ہو سکتے ہیں۔ اب بتاؤ اب کبھی کوئی بندہ بات کرے، خالی یہاں تک تقریر نہیں رکھی جاتی، تقریر کا کام ہے سن کے ایمان کو مضبوط کریں، عقیدے کو مضبوط کریں، ان چیزوں کو اپنے دل میں جگہ دیں، کل کوئی بھی منکر سامنے کھڑا ہو اسے کو ہٹو جا۔ ہم نے اتنے قصیدے سنے ان کی محبت میں، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ ان کی آپس میں معاذ اللہ دشمنی تھی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق